میرے پیارے بھائی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ترقی حاصل کریں، زبردست طریقے سے ترقی حاصل کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو سرخروئی اور ترقی حاصل ہو؟ تو ابھی جمعرات کا وقت ختم ہو رہا ہے، جمعہ کا وقت شروع ہو رہا ہے، مغرب کے بعد سے جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جمعہ کی رات پھر جمعہ کا دن۔ اب آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کو سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کس طرح ترقی حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سامعین کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ابھی میں آپ کے سامنے جمعے کی چند سنتوں کا تذکرہ کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ عام طور پر ان میں سے بہت سی چیزیں ہم کرتے ہی ہیں۔ مثلا جمعے میں غسل کرنا سنت ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہی ہیں جمعے کے دن، لیکن اگر سنت سمجھ کر کریں، اگر حدیث سمجھ کر اور حدیث پر عمل کی نیت سے کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر سنت سمجھ کر نہ کریں بلکہ اسی طرح یوں ہی کرتے رہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن اگر نیت یہ ہے کہ کھانا کھائیں گے تو بدن میں قوت حاصل کریں گے، پھر بدن میں جب قوت حاصل ہوگی تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کریں گے، تو اس نیت سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس نیت سے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے میں ثواب ہے، اور اگر اس نیت سے ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے میں کہاں سے ثواب ہے؟ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو اس نماز کے ذریعے سے ہم ثواب حاصل کریں گے۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، یا بدن میں طاقت پہنچانے کے لیے، ورزش کے لیے، یا بس یوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس نماز سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے تو یہ وبال جان ہو جائے گی۔ تو بس یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیتوں پر دار و مدار ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے جمعے کی چند سنتوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں سے بہت سی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سنت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک رسم سمجھ کر اور لوگوں کا دیکھا دیکھی بس یوں ہی کرتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو اب میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کیا کیا سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں کہ سنتیں یہ ہیں، سنتیں یہ ہیں، سنتیں یہ ہیں، بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے۔ بس اب آپ دیکھیے سنتوں کا تذکرہ اب ہونے ہی والا ہے۔ اب میں جمعہ کی سنتوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اچھے اور صاف کپڑے پہننا، جمعے کے دن اچھے اور صاف کپڑے پہننا، اس کو سنن ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جمعے کے دن نیا کپڑا پہنے، بلکہ آپ کے کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہو اور صاف ستھرا کپڑا ہو اس کو اگر پہنیں گے تو سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح نمبر 3، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب جلدی جائیں گے حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے تو ثواب حاصل کریں گے۔ اس حدیث کو آپ جامع ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد پیدل جانا، مسجد اگر پیدل جا رہے ہیں تو ثواب حاصل کریں گے، بہت زیادہ ثواب حاصل کریں گے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ حدیث کا خلاصہ ہے، حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ میں۔ میں مکمل حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، بس خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر 5، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں اس حدیث کو تو سنن ابن ماجہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، اگر صفیں پر ہیں، صفیں بھری ہوئی ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ بہت سے لوگ آگے بڑھنے کے چکر میں لوگوں کی گردنوں کو پھاند رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح ادب کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھاند رہے ہیں بلکہ جہاں جگہ مل رہی وہاں پہ بیٹھ جا رہے ہیں، تو آپ اس حدیث شریف پر عمل کر رہے ہیں۔ اس حدیث کا تذکرہ سنن ابی داؤد میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 7، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا۔ بہت سے لوگ کپڑوں سے یا اپنے بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ فضول کام نہیں کر رہے ہیں اور کپڑوں سے اور بالوں سے نہیں کھیل رہے ہیں، اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی نیت سے جو حدیث شریف ذکر کی گئی ہے سنن ابن ماجہ میں، تو حدیث شریف پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ نمبر 8، خطبہ کو غور سے سننا۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، حدیث شریف آپ جامع ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں۔ خطبہ اگر غور سے سن رہے ہیں حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 9، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ اس سلسلے میں حدیث شریف اس طرح ہے کہ
جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا۔ اور اس جمعہ سے پہلے جو جمعہ ہے یعنی پورے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس جمعہ سے اس سے پہلے کے جو جمعہ ہے اس میں جو بھی گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہو گئے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کریں گے، اور جو گناہ کبیرہ ہے ان کے لیے اس کو توبہ کرنا چاہیے، اور جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں حدیث شریف کا خلاصہ کہ قیامت کے اندھیرے میں ایک نور ہوگا جو اس کے کام آئے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس حدیث شریف کو۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الترغیب و ترہیب میں، تفسیر ابن کثیر میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں بھی، جیسے آج جمعے کی نماز ہم لوگ پڑھیں گے تو اس سے پہلے جو رات ہے وہ جمعے کی رات ہے، تو جمعے کی رات میں بھی اور جمعے کے دن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر حدیث شریف کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ میں، اور بھی حدیث شریف کی بہت سی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں درود شریف کے تعلق سے۔ اسی طرح نمبر 11، جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں حدیث شریف کی کتاب میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف میں۔ ایسے تو عام طور پر لوگ جمعے میں ان میں سے بہت سے اعمال کرتے ہی ہیں، تیل لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، لیکن اگر حدیث شریف پر عمل کی نیت سے سنت سمجھ کر اگر کریں تو بہت زیادہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جمعے کے تعلق سے اس حدیث شریف کو بھی سمجھیں جو مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور سنت کے مطابق اچھی طرح سے وضو کیا، پھر وہ جمعے کے لیے آیا، پھر اس نے خطبہ غور سے سنا اور چپ رہا، یعنی خطبے کے دوران اس نے بات نہیں کی اور ادھر ادھر کچھ نہیں کیا بلکہ غور سے سنا اور چپ رہا، تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے، یعنی پیچھے جو جمعہ گزرا ہے اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے گئے، اور 3 دن کے اور زیادہ بھی، یعنی اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے گئے۔ اور جس نے کنکریوں کو کھیل کرنے کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کام کیا، یعنی جس نے کنکریوں سے کھیل کرنے کے لیے ہاتھ لگایا، کپڑوں سے کھیلا، ٹوپی وغیرہ سے کھیلا، بالوں وغیرہ سے کھیلا، تو اس نے لغو کام کیا، اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ مسلم میں اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا 10 گنا ثواب مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا 10 گنا ثواب مقرر ہے، اس لیے ہفتے کے 7 دن اور اوپر کے 3 دن کیے تاکہ 10 گنا پورا ہو جائے۔ اور لغو کام کیا، جو حدیث میں کہا گیا کہ لغو کام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر سے محروم ہو گیا، اس لیے لغو کام سے بچنا چاہیے اور بہت ادب کے ساتھ جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے اور مسجد میں ادب کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جمعے کے دن کا غسل بالوں کی جڑوں سے گناہ اور خطائیں کھینچ لیتا اور دھو دیتا ہے۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ جمعے کے دن اگر ہم حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے غسل کر رہے ہیں تو دیکھیے کس طرح گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ترمذی اور اصفہانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کی رات کو سورہ دخان پڑھی اس کی بخشش ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ سورہ دخان آپ 25ویں پارے میں دیکھ سکتے ہیں، مختصر سی صورت ہے، آپ چند منٹوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، اس مختصر وقت میں آپ نے بہت سی سنتیں سماعت فرما لی جو حدیثوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے پیش کی گئیں، اور بہت سی حدیثیں بھی آپ نے سماعت فرمائی، بہت سی سنتیں۔ بس ہمیں کرنا یہی ہے کہ ہم جمعے کے دن تو اہتمام کرتے ہی ہیں بہت سی چیزوں کا، بس حدیثوں کو جو آپ سنے ہیں ان حدیثوں کو ذہن میں رکھیے اور حدیثوں پر عمل کرنے کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ان چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ثواب حاصل ہوگا۔ جیسے غسل تو کرتے ہی ہیں، عام طور پر لوگ غسل کرتے ہیں، پوچھا جائے گا کیوں غسل کر رہے ہیں تو بس جمعے کو غسل کر رہے ہیں بس۔ لیکن اگر آپ نے حدیث سن لی کہ غسل کیوں کیا جائے، حدیث شریف میں کیا باتیں ہیں، اگر ان باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے، حدیث شریف پر عمل کرنے کی نیت سے غسل کر رہے ہیں تو دیکھیے کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو
اچھی طرح حدیثوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ مکمل دن اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔